بڑھتا بڑھتا اتنا بڑھ جاتا ہے وہ سارے کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے، نصیحت اثر نہیں کرتی، تلاوت قرآن اثر نہیں کرتی، بندہ سرکشی کی طرف، بغاوت کی طرف بندہ چل پڑتا ہے۔ تو جب انسان بار بار رجوع اللہ کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس لیول کو، اس سیاہی کو کم کرتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے بندہ اتنی کثرت سے توبہ کرتا ہے، اتنی کثرت سے ذکر الہی کرتا ہے کہ وہ جو سیاہی ہے وہ بالکل 0 پوائنٹ سے بھی نیچے آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اولیاء کا سلسلہ جو ہوتا ہے نا، تلاوت سنتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، کیف مستی طاری ہو جاتی ہے، کئی کئی گھنٹے بے ہوش رہتے ہیں، وہ خوف الہی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شب معراج سمجھنا ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے، یقین مانیں، کیونکہ یہ عشق کا نام ہے، یہ نبی پاک علیہ ہر بندے کو اللہ نے مقام دیا، ہر بندے کو عروج ملا۔ اب نبی پاک کا عروج، وہ ہیں پہلے ہی امام الانبیاء، پھر امام الانبیاء ہو کر بھی ان کا عروج چیک کرنا ہو تو دل کا پھر اتنا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ ہر دل میں یہ چیز نہیں آتی۔ لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ کیا ابو لہب اور ابو جہل نے کیا سورج نہیں پلٹتے ہوئے دیکھا تھا؟ کیا انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھے؟ سب کچھ دیکھا انہوں نے، لیکن کیوں نہیں مانے وہ؟ اس وجہ سے کہ جو دل کی سیاہی تھی وہ بالکل غلبہ کر چکی تھی، ایمان کی توفیق، ایمان کی جو لذت تھی اسے وہ ناشنا ہو چکے تھے۔ تو معراج مصطفیٰ سمجھنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ اس سے ہی معراج مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق دیتا ہے جسے صدقے دل سے محبت ہوتی ہے پیارے آقا علیہ السلام سے، پیار ہوتا ہے حضور سے، جو چاہتا ہے کہ میں محبوب کی ہر ادا کو دیکھوں، وہ مسکراتے کیسے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، وہ اٹھتے کیسے تھے، وہ بیٹھتے کیسے تھے، وہ کیسے گئے، کیسے آ گئے، یہ چیزیں پھر انسان کو سمجھ میں آتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو بیان فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر حاضری پیش کی تو آپ نے نبی پاک علیہ السلام کو اٹھایا کیسے؟ کہ آپ کے قدموں پر بوسہ دیا۔ یہ بھی ایک لطف ہے، آ کر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر دیتے، پیارے آقا علیہ السلام بیدار ہو جاتے، یہ بھی ایک انداز تھا، اور اس میں بے ادبی بھی کوئی نہیں ہے کہ آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیار سے، محبت سے، تقاضے رسول کو برقرار رکھتے ہوئے سلام کیا جاتا، اور پیارے آقا علیہ السلام نیند سے باہر تشریف لاتے اور چلے جاتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ ایک عجیب لطف ہے اس بات کے اندر، وہ لطف کیا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے پاس تشریف لاتے رہے، کسی کو کتابیں دیں، کسی کو صحیفے دیے، کسی کو کوئی چیز دی، کسی کو کوئی چیز، یعنی انبیاء کی بارگاہ میں جبرائیل امین آتے رہے، اور 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر آپ زانو تلمس طے کرتے رہے، کتابیں ان کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے، صحیفے پیش کرتے رہے۔ لیکن کمال درجے کی بات یہ ہے جب امام الانبیاء کی بارگاہ میں جبرائیل امین آئے، آ کر انہیں بوسہ دے کر پیارے آقا کو نیند سے بیدار کیا۔ آخر اس میں وجہ کیا تھی؟ اس میں وجہ یہ تھی کہ جبرائیل امین علیہ السلام چونکہ فرشتوں کے سردار رہ چکے ہیں اور فرشتوں کے سردار ہیں، اور یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے، کہیں ان کے خیال میں یہ نہ جاتا کہ میں فرشتوں کا سردار ہوں، میری بڑی شان ہے، میرا بڑا مقام ہے۔ معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دلوانا اس بات کی دلیل تھی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب 1,24,000 انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہیں ان کے دل میں خیال نہ جاتا میرا مقام بڑا بلند ہے، میری شان بڑی بلند ہے، مجھے اللہ نے وہ مقام عطا کیا جو کسی کو نہ دیا۔ نہ جبرائیل امین میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے جبرائیل تیرا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے۔ ہر بندہ تیرے مقام کا اعتراف کرتا ہے، لیکن تیرے مقام کی انتہا اگر دیکھنی ہے تو معراج کی رات دیکھ لو، جبرائیل ہو کر، فرشتوں کے سردار ہو کر، ان کے مقام کی انتہا کہاں تک ہے؟ اے جبرائیل بڑی شان تیری ہے، لیکن تیری شان کی انتہا محبوب کے قدموں پہ جا کے ہوتی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے جبرائیل امین علیہ السلام، ظاہری بات ہے آپ میں سے کوئی بندہ ایس ایچ او کے پاس آنے جانے والا ہو، کوئی بندہ وزیر اعظم سے ڈائریکٹ ملاقاتیں کرنے والا ہو، وہ تو آپ سے سلام ہی نہیں لے گا کہ پاس سے ہٹتے ہو، اپنا سٹیٹس چیک کر، میرا چیک کر، تو کون ہے میں کون ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے نا، دنیا نہیں مانتی، دنیا کہتی ہے میں وزیر اعظم ملن والا، میرے ڈائریکٹ ایس ایچ او نال رابطے نے، میں جناب این اے ایم پی نال میرے رابطے نے، تو اپنا سٹیٹس وے میرا چیک کر، کی کرنا پیا۔ لوگ نہیں چاہتے، تو ہوا خراب ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا 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 ہم تو جناب وہ ہیں، نہیں، ہمارے ہاتھ بھی تم سے جدا ہے، ہمارا جسم بھی تم سے جدا ہے۔ عقل کا فطور ہے یہ۔ تو بعض کا بندہ سمجھتا ہے کہ میں بس بہت میرے بڑے وہ یہ ہے وہ ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے سردار ہیں، بڑی شان ہے، جو ان کی شان میں ادنا گستاخی کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن جب مقام اور مرتبے کی بات آتی ہے تو اسے پھر بیان کرنا پڑتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے سردار انبیاء کے پاس آتے رہے، اور
یہ جہاں پر ہم معراج شریف کو ذکر کریں گے نا، وہاں پر ہم ایک بات کو اور ذکر کریں گے. وہ بات کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک سفر کیا، سفر معراج، اور ایک سفر امام الانبیاء نے کیا ہجرت کی رات. ایک سفر ہوا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنی ہے. ایک پیارے آقا علیہ السلام میں بشریت ہے اور دوسری پیارے آقا علیہ السلام میں نورانیت ہے. ٹھیک ہے، بشریت اور نورانیت، اس کو آپ سادہ سی مثال میں سمجھیں. کوئی بشر، اس کے وجود میں طاقت نہیں ہے کہ وہ رب سے پیغام لے سکے ڈائریکٹلی، وہ رب سے باتیں کر سکے، کیونکہ یہاں تو انبیاء کرام کو بھی روک دیا گیا کہ نہیں بھائی، لن ترانی موسیٰ نہیں، ایک ہی ہوگا جو رب کو دیکھے گا، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت اور بشریت، یہ دونوں چیزوں کا مرکب تھے پیارے آقا علیہ السلام. جب بندوں میں آتے تھے تو بندے نورانیت کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے بشر بن کر بشر کو پیغام دیتے رہے. لیکن جب رب کے پاس جاتے تھے پھر نورانیت میں آتے تھے، نور سے لے کر بشر میں تبدیل کرتا، بشر بن کر بشر کو دیتا رہتا. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ جہاں پر انبیاء کو روکا گیا کہ بھائی نہیں، ملاقات نہیں ہو سکتی، دیدار نہیں ہو سکتا، تو کیا خیال ہے اس رب سے کوئی بشریت میں مل سکتا ہے جا کے؟ کیا اس رب سے کوئی بشریت کے اندر ملاقات کر سکتا ہے؟ نہ. نورانیت اور بشریت دو چیزوں کا مجموعہ تھے پیارے آقا علیہ السلام. اور اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. جبرائیل امین بنے ہیں نور سے، اور پیارے آقا میں ایک چیز نورانیت، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں ہے بشریت، اور پیارے آقا میں دوسرا وصف کیا ہے؟ بشریت کا. اب اس بات کو ذرا سمجھیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے نکلتے ہیں، آفاقی یعنی نورانی اور بشریت دونوں میں فرق کیا ہے کہ نورانی مخلوق نبی کی بارگاہ میں آتی ہے کہ چلیں، اور بشریت وہ ہے کہ نبی خود جاتے ہیں کہ ابوبکر چلیں. وہ آ رہے ہیں لینے کے لیے، لیکن ادھر کیا پیارے آقا جا رہے ہیں ابوبکر کے پاس کہ ابوبکر چلو آگے سفر کر کے چلتے ہیں. وہ سواری لے کر آ رہے ہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام. اور پھر دیکھیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جو کہ مکمل نور سے بنے ہوئے ہیں اور بشریت میں بھی آ جاتے ہیں، فرشتوں کو اختیار ہے وہ بشر بن کے آ سکتے ہیں. اور جبرائیل امین علیہ السلام جو کہ نور سے بنے ہیں، آقا کریم علیہ السلام میں دو چیزیں ہوئیں، نورانیت اور بشریت. جب بشریت میں تھے تو بشر بن کر بشر کے ساتھ ہجرت کی، تو بشر نے کسی بھی مقام پر یہ نہیں کہا کہ آقا کریم علیہ السلام بس میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. وفا کی انتہا کیا ہے؟ وفا کی جو انتہا یہ ہے کہ بشر جب بشر کے ساتھ سفر کر رہا ہے، غاروں میں گئے تب بھی ساتھ ہیں، سانپ نے ڈس لیا تب بھی ساتھ ہیں، ہر مقام پر بشر کے ساتھ رہا. بشر نے کسی مقام پہ یہ نہیں کہا نا اس سے آگے نہیں جا سکتا، میری جان کو خطرہ ہے، میری جان کو جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے. بشر نے بشری حالت میں نبی پاک علیہ السلام سے مکمل وفا کی اور کہیں پر جا کر دامن نہ چھوڑا، ساتھ نہ چھوڑا. لیکن جب نبی پاک علیہ السلام نورانیت میں آئے، نور کے ساتھ جب سیر پر نکلے، ایک مقام آتا ہے جب جا کر نور کیا کہتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. بشریت کے ساتھ سفر کرے تو بشریت کہیں پر جا کر یہ نہ کہے اس سے آگے نہیں جا سکتا. نورانیت کے ساتھ سفر کرے تو نور ایک جگہ پہ جا کر کہہ دے کہ آقا میں سے آگے نہیں جا سکا. پتہ چلا ابوبکر صدیق وہ ہے جو ہر حال میں ہر مقام میں نبی کے ساتھ جاتے رہے، اور جبرائیل امین وہ ہے جو ایک وقت تک تو نبی کے ساتھ رہے، لیکن جب نبی پاک کی نورانیت کا غلبہ ہوا، نبی پاک علیہ السلام کی معراج کا اصل وقت ہوا، تو پھر جبرائیل کہنے لگے اے آقا کریم اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. میرے آقا نے فرمایا جبرائیل تو کہا کرتا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. آج تمہارا کیا خیال ہے؟ آج میں تمہیں کہہ رہا ہوں جبرائیل تم وہاں نہیں جا سکتے جہاں امام الانبیاء جا سکتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دیکھیں بشر نے بشریت کے ساتھ وفا کی تو نبی کریم نے کیا اعزاز دیا؟ فرمایا ابوبکر ساری زندگی میرے ساتھ وفا کی ہے تو دنیا میں بھی میرے ساتھ رہے ہو، اب دنیا سے جانے کے بعد تمہیں جدا نہیں ہونے دیں، کیونکہ تم نے محبت ہی ایسی کی. ہمارا ساتھ جبرائیل امین نے بھی ایک جگہ پہ جا کر چھوڑ دیا لیکن تم نے نہیں چھوڑا. پھر آقا کریم علیہ السلام نے ان کو صلہ کیا دیا، ان کو کیا انعام دیا؟ دنیا سے جانے کے بعد بھی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابوبکر صدیق میری جو ہے وہ پہلو میں آ جاؤ، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام اپنے علم سے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا وہ جانتے تھے قیامت تک لوگ بھونکیں گے، لیکن جب تک پیارے آقا علیہ السلام اب دنیا کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کا دفاع کیا تو پھر قبر میں پیارے آقا نے فرمایا ہوگا ساری زندگی ابوبکر ہماری حفاظت کرتے رہے ہو، تمہارے آنے کے بعد لوگ بھونکیں گے، میرے پہلو میں آ جاؤ، مرنے کے بعد ہم تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے، کسی کو نہیں بولنے دیں گے. یہ عشق و محبت ہے. پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پیارے آقا علیہ السلام کو بیدار کیا، چلے، چل کر پھر جب پہنچے
میں آپ کو یہاں پر ایک مثال دے کر سمجھانے لگا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کو سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ کو دینے لگا ہوں. مثال کیا ہے کہ اگر ترتیب سے اگر آپ کسی کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس بندے میں کتنی کوالٹی ہے, اس کا معیار کیا ہے, تو آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ چیک کریں گے. یہ کتنا اختیار رکھتا ہے, یہ چلتے 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 آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بھائی یہ اتنے اختیار ان کے پاس ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ نیچے سے سارے چیک کر کے ہیں اختیارات. اب دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام, جب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جب خانہ کعبہ تعمیر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تجھے ایک مقام دینے لگا ہوں. مقام یہ ہے کہ میں آپ کو پوری دنیا کا امام, پوری دنیا کا بادشاہت آپ کو دینے لگا ہوں. اس کا انداز کیا ہے؟ رب کریم نے فرمایا اے جبرائیل امین, اے حضرت ابراہیم, رب کریم نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہاڑ پر آ جائیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پر چلے گئے. رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے خلیل ذرا زمین کی طرف دیکھیں. آپ نے زمین کی طرف دیکھا. اب میں بلا تشبیہ و تمثیل, بغیر کسی مثال کے آپ کو سمجھانے لگا ہوں. یہ جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں نا, یہ میری ابتدا ہے, جہاں سے میرے پاؤں ہیں, ایسے ہی ہے جی. لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں, جہاں تک میری نظر جا رہی ہے وہ میری انتہا ہے. اس میں کسی کو اختلاف تو نہیں ہے بھائی میں اگر باہر نکلتا ہوں تو میری ابتدا کہاں سے ہے؟ جو مسجد کا صحن ہے. اور میں اوپر دیکھتا ہوں تو پہلے آسمان تک میری نظر جاتی ہے, وہ میری کیا ہے؟ انتہا ہے. کہ بھائی اس سے آگے میں دیکھ سکتا نہیں. ابتدا اور انتہا کا یہ معاملہ سمجھ میں آ گیا آپ کو, کہ جہاں انسان کھڑا ہے وہ اس کی کیا ہے؟ ابتدا. جہاں اس کی نظر جا رہی ہے وہ اس کی کیا ہے؟ انتہا. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ بھائی جہاں بندہ کھڑا ہے وہ اس کی ابتدا ہے, جہاں پر نظر جا رہی ہے وہ اس کی انتہا ہے. معراج مصطفیٰ علیہ السلام کو یوں سمجھیں کہ ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر بلایا, فرمایا خلیل زمین پہ دیکھیں. زمین میں دیکھا, ساتوں زمینوں میں جو بھی خزانے چھپے تھے سارے دکھا دیے. فرمایا تم میرے خلیل ہو, اب آسمانوں کی طرف دیکھیے. آسمانوں کی طرف دیکھا, ساتوں آسمانوں میں جو کچھ بھی چھپا تھا اللہ کریم نے وہ سارے کا سارا دکھا دیا. اب دیکھیں نظر گئی ساتوں آسمانوں سے پار. یہ ہیں ابراہیم خلیل اللہ کہ پہاڑ پر کھڑے ہیں, مقام ابتدا ہے. نظر اٹھاتے ہیں ساتوں آسمانوں سے پار ہے, یہ مقام انتہا ہے. اب ذرا دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کو سمجھنے والوں ذرا دیکھو, ابراہیم خلیل اللہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں, یہ ان کا مقام ابتدا ہے. نظر اٹھاتے ہیں تو ساتوں آسمانوں سے پار جاتی ہے, یہ ان کا مقام انتہا ہے. ارے یہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں. خلیل کہتے ہیں اللہ کے دوست کو, اللہ کے دوست کا جو ظاہری مقام کیا ہے؟ اگر وہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں مقام ابتدا ہے, نظر اٹھاتے ہیں ساتوں آسمانوں کے پار جاتی ہے, یہ مقام انتہا ہے. ارے خلیل کا مقام ابتدا بھی سمجھ میں آ گیا, خلیل کا مقام انتہا بھی سمجھ میں آ گیا. ارے سوچو معراج کی رات جب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساتوں آسمانوں کے پار چلے گئے, فکانا کعبہ کا حسینی اور ادنا کے مقام پہ چلے گئے. پھر میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسی جگہ پر چلے گئے کہ وہاں کوئی مکان ہی نہیں ہے, یعنی کسی کو پتہ نہیں کہاں چلے گئے. ارے مجھے بتائیں, جہاں پر خلیل کے مقام کی انتہا ہو رہی ہے اس سے آگے پتہ نہیں کہاں جا کر میرے نبی کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے. ارے لوگوں, جس نبی کے مقام کو ابھی تک مقام ابتدا کوئی نہ سمجھ سکا, اس کے مقام انتہا کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو جس نبی کا مقام ابتدا, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کوئی بندہ پہلے یہ ثابت کرے کہ نبی علیہ السلام گئے کہاں تک تھے, تو کسی کو نہیں پتا. آخری لفظ سب کے پاس یہی ہوگا, ایسی جگہ تشریف لے گئے جہاں جگہ ہی کوئی نہیں تھی, وہاں اللہ اور اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو پھر بتائیں کہ جب جگہ کا پتہ نہیں ہے تو قدم کس جگہ پر پہنچے اس کا پتہ ہے؟ وہ بھی نہیں پتا. تو مقام ابتدا ہی نہیں ابھی تک کلیئر ہوا تو مقام انتہا کو کون بیان کر سکتا ہے؟ تو یہ لوگ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں جو اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں. ان کو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ کوئی مقام ایسا مقام نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بات کر دی, نہ, یہاں تو فرشتوں کی بھی مجال نہیں ہے کہ کوئی ایسا معاملہ کر سکے. اس کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشق کی زبان سے بھی بعض بزرگوں نے یہ معراج مصطفیٰ سمجھانے کی کوشش کی ہے. وہ کیسے کی ہے کہ رسول نما ایک بزرگ ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو چکے تھے عبادت کر کر کے, اتنے قریب ہو چکے تھے کہ وہ جب چاہتے تھے, جس کو چاہتے تھے, اللہ کے پیارے نبی کا دیدار کروا دیا کرتے تھے. یہ ان کو اللہ نے اعزاز دیا تھا. تو پھر وہ کیا, ان کی ایک عادت مبارکہ یہ تھی کہ ہاتھ میں نا درہ پکڑ کے رکھتے تھے, جسے آپ چھانٹا ٹائپ جسے کہتے ہیں, چمڑے کا بنا ہوتا ہے درہ اسے, تو وہ پکڑ کے یوں گھماتے رہتے اور گلیوں میں جو ان کا زندگی کا گزر بسر تھا وہ کرتے رہتے. تو ایک بار کسی مدرسے کے قریب سے گزرے تو وہاں پر استاد صاحب اندر معراج مصطفیٰ پر بچوں کو لیکچر دے رہے تھے, سمجھا رہے تھے کہ معراج ایسے ہوئی ایسے ہوئی.
اب جیسے کچھ لوگ یہاں پر بھی کرتے ہیں اعتراض، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بعض لوگ سمجھنا چاہتے ہیں لیکن کم عقلی کی وجہ سے کم ذہن ہوتا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن کئی ہٹ درم ہوتے ہیں، سمجھ آنے کے باوجود بھی اپنی انا پر قائم رہتے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی۔ تو وہاں پر کچھ طلباء تھے، ان کو استاد صاحب مطمئن نہیں کر پا رہے تھے کہ معراج ہوئی کیسے، ان کے ذہن میں بھی اشکالات تھے۔ تو جب یہ رسول نما بزرگ وہاں قریب سے گزرے، آواز بڑھی، تکرار بڑھا، اعتراضات طلباء کی طرف سے بڑھے، استاد کی طرف سے جوابات کا سلسلہ ہوا، لیکن مطمئن نہیں ہوئے طلباء۔ تو یہ رسول نما بزرگ نہ اندر آئے مدرسے میں، بچوں سے ساری کتابیں لے کے طے لگا دی انہوں نے، کہنے لگے بیٹا یہ جو دیوار ہے نا مسجد کی، اس دیوار کی طرف لائن بنا کے کھڑے ہو جاؤ۔ اب چہرے پہ ولایت کا روب ہو اور ہاتھ میں درہ ہو تو ٹانگیں تو ہر بندے کی کامتی ہیں، وہ بھی پریشان ہو گئے، لگتا ہے آج بزرگ جو ہے نا وہ ماریں گے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا پریشان نہیں ہونا، میں تمہیں مسئلہ معراج سمجھانے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جی سمجھائیں آپ۔ انہوں نے دوسری دیوار کے پاس جا کر کہا دیکھو بیٹا یہ دیوار ہے، اس میں کوئی دروازہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ بیٹا اس میں کوئی سوراخ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگے بیٹا کیا کوئی بندہ اس کے آر پار جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر ذرا غور کر لو، یہاں دروازہ کوئی نہیں، یہاں سوراخ کوئی نہیں، کوئی بندہ آر پار آنا چاہے آ جا سکتا ہے کہ نہیں آ جا سکتا؟ انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا۔ جب تیسری بار انہوں نے جب کہا نا کہ بیٹا پھر دیکھ لو، ایک دفعہ غور کر لو، تو بزرگ جب قریب گئے نا تو دیوار کو یوں کھٹکھٹایا جا کے انہوں نے کہا بھائی پکی دیوار ہے نا، بھئی کوئی سوراخ کوئی دروازہ کوئی چیز تو نہیں ہے ایسی؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس کے آر پار جانا چاہے آر پار آ جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کیسے، آپ کا کوئی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا بیٹا نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی سوراخ ہے، دیوار بھی مضبوط ہے، اگر کوئی جانا چاہے تو جا نہیں سکتا، آنا چاہے تو آ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جی بابا جی بات ایسا ہی ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا نوجوانوں یہی تو تمہیں سمجھانے آیا ہوں، یہی تو مسئلہ معراج ہے، یہی تو بات تمہیں کلیئر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بیٹا تم اس طرف کھڑے ہو، آنکھیں کھول کے رکھنا، اپنے ذہن کو حاضر رکھنا۔ اور بابا جی دیوار کی دوسری جانب کھڑے ہیں اور ساری بات کی تسلی کروا چکے ہیں۔ فرمانے لگے اس کے آر پار کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں کوئی نہیں جا سکتا۔ کوئی ادھر سے آ سکتا ہے؟ کوئی نہیں آ سکتا۔ بابا جی نے دھرا پکڑا ہوا ہے، چہرے پر ولایت کا روب ہے۔ بابا جی دیوار کے قریب گئے، نوجوانوں کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے۔ نوجوانوں ایک بار پھر سوچ لو، نوجوان مسکرانے لگے۔ لگتا ہے بابا جی کا ذہن شاید ٹھیک نہیں ہے، لیکن بابا جی بھی مسکرانے لگے اور بتانے لگے بیٹا بعض باتیں کتابوں سے سمجھائی جاتی ہیں، اور جو باتیں کتابوں سے نہ سمجھائی جائیں پھر صوفیہ وہاں پہ آ کے انہیں عشق سے سمجھاتے ہیں، کیونکہ ہر بات کتاب سے سمجھ آئے یہ ضروری نہیں ہے۔ اب میں تمہیں کتابی باتیں نہیں سمجھانے لگا، اس لیے تمہیں پکا کر رہا ہوں کہیں بعد میں منکر نہ ہو جانا۔ اس دیوار سے پار کوئی نہیں جا سکتا، وہاں سے آ کوئی نہیں سکتا۔ بابا جی نے دیوار پر ہاتھ رکھا، وہ غائب ہو کر دوسری طرف چلے گئے، اور وہاں سے کچھ دیر کے بعد جب اندر آئے، اندر آ کر نوجوانوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا آج سے 1450 سال پہلے میرے نبی معراج پہ گئے تھے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کرنے لگا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی ریاضت، نبی سے پیار، نبی پر درود کی کثرت ہو اور بندے کی زندگی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں اور مصطفیٰ کی محبت میں گزرے تو 1400 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک حضور کے امتی کو یہ مقام دے سکتا ہے کہ وہ دیوار کے پار جا بھی سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے۔ تو کیا خیال ہے 1400 سال پہلے میرے امام الانبیاء آسمانوں کے پار گئے بھی ہیں، واپس بھی آ گئے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور میں جس طرح ایک امتی جا سکتا ہے تو پھر امام الانبیاء کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ نہیں جا سکتے، وہ جا سکتے۔ تو یہ صوفیاء نے اپنی عشق کی زبان میں انہیں سمجھایا۔ تو واقع معراج اپنے اندر ایک محبت کا پیغام لیے ہوئے، ایک محبت کا انداز لیے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبر میں، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، تو الفاظ کے ہیں یصلی فی القبر، قبر میں آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو گرامر کی روح سے نا، جیسے انگلش کی بھی گرامر ہوتی ہے جسے بچے معنی دیکھتے ہیں کہ بھئی اس لفظ کا کیا معنی ہے، تو وہ ہمارے جو عربی میں وہ منجد ہوتی ہے، تو اسی طرح کی گرامر جو ہوتی ہے نا معنی دیکھنے کے لیے وہ انگلش کی بھی ہوتی ہے، اسی طرح فارسی کی بھی ہوتی ہے جس سے مشکل لفظ دیکھے جاتے ہیں۔ تو اس میں اگر معنی دیکھا جائے تو یصلی کتنے معنی میں آتا ہے؟ ایک تو ہے جی جو معروف معنی ہے وہ نماز ہے، کہ نماز اس کا معنی بند ہے۔ ایک معنی اور لکھا ہوا ہے وہ ہے درود پاک۔ یصلی کا معنی دوسرا کیا لکھا ہے جی؟ درود پاک۔ اب مجھے بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے، نماز ادا فرما رہے تھے۔ ایک علماء نے، اکثر علماء نے یہی فرمایا کہ یہ نماز ادا فرما رہے تھے، لیکن صوفیاء نے یہاں پر کیا فرمایا کہ وہ نماز کا وقت بھی نہیں تھا، نہیں نہ تھا، کیونکہ رات کے درمیان میں ہوئی نا معراج، اور اس وقت تو کوئی نماز بھی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا قبر میں نماز فرض بھی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، نماز تو زندگی میں فرض ہے نا، قبر میں فرض تو نہیں ہے، تو پھر وہ نماز کا وقت بھی نہیں ہے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ یصلی کا معنی نماز بھی ٹھیک ہے، چلو اللہ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن اصل معنی صوفیاء فرماتے ہیں یہاں درود کا ہے۔ اصل میں وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، جب انہیں بتایا گیا نا امام الانبیاء گزرنے لگے ہیں تو کھڑے ہو کر نبی کی آمد کے لیے درود پاک کی کثرت کر رہے تھے۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ صوفیاء نے اپنا معنی بیان کیا عشق والا. فرماتے ہیں جب اس کا معنی درود ہے نا تو پھر قبر میں تو نماز بھی فرض نہیں ہے، نہ نماز کا وقت ہے، تو وہ پھر نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ امام الانبیاء پر درود پاک پڑھ رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کروائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام کو معراج جسم کے ساتھ کروائی. آیت میں کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب یہاں پر عبد کا لفظ ہے. عبد کہتے ہیں روح اور جسم دونوں چیزوں کو عبد کہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ برسولہ، کہ اللہ نے اپنے رسول کو سیر کروائی، بنبیہ اپنے نبی کو سیر کروائی، یہ لفظ نہیں ہے. فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. عبد کہتے ہیں بندے کو، اور بندے کا اطلاق جسم پر ہوتا ہے، روح پر نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ معراج کروائی. اب قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں. لوگ یہی نہ کہہ دیں جی وہ پتہ نہیں کسے کہانی سے شاید ساری معراج ثابت ہے. نہیں، پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ معراج کیوں کروائی؟ اور 30 دفعہ پیارے آقا علیہ السلام کو معراج شریف کروائی گئی. 29 دفعہ آپ کی روح مبارک کو کروائی گئی، اور 1 دفعہ معراج آپ کے روح ما جسم یعنی جسم کے ساتھ آپ کو معراج کروائی گئی. تفسیر نمی میں یہ لکھا ہے. دیکھیں ایک پرلطف بات آپ کو عرض کرتا چلوں. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا، محبوب کا اور خدا کا تعلق قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کیا ہے جی؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے محبوب جو تم سے جنگ کرے گا وہ تم سے نہیں کر رہا بلکہ رب سے کر رہا ہے. اگلے مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اے محبوب جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اے محبوب جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور پھر اگلے مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا اگر مجھے کوئی دوست بنانا چاہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جس نے محبوب کو دوست بنا لیا اس نے اللہ کو دوست بنا لیا. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ. اور جو محبوب کی طرف بلا رہے ہیں وہی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ یہ تو نبی کے پاس جا رہے ہیں تو شرک کریں. نہیں، رب قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ جو لوگ محبوب کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، ان کے پاس آ رہے ہیں، وہ شرک نہیں کر رہے بلکہ وہ اللہ کی طرف ہی آ رہے ہیں. اب اس طرح کی آیتیں جب قرآن پاک میں اکٹھی کی گئیں تو 30 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے محبوب کا ذکر اپنے ساتھ کیا. عبادت کا جو اطاعت کا جب ذکر ہوا تو محبوب اور رب ایک جگہ پر، جب نافرمانی کا ذکر ہوا محبوب اور رب ایک جگہ پر، جب جنگ کا ذکر ہوا محبوب اور رب ایک جگہ پر، جب کسی کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑے کا یا نافرمانی کا یا کسی طرح کا معاملہ ہوا محبوب اور خدا ایک جگہ پر. جب بلانے کی بات آئی محبوب کی بارگاہ اور خدا کی بارگاہ میں ایک مقام پہ ذکر کیا گیا. جب دوستی کی بات آئی اللہ نے فرمایا محبوب جو تم سے دوستی کرے. اب یہ ساری آیتیں میں قرآن کی پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں بات نہ آئے کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. بھائی قرآن میں رب فرما رہا ہے محبوب جس نے تم سے دوستی کی اس نے ہم سے دوستی کی. اب اتنے مقام پر جب اللہ کریم نے اس چیز کو بیان کیا پھر ایک مقام پر رب کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. 30 سے زائد مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کیا. چلو ایک بار کوئی پڑھے اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو کوئی بات نہیں، 2 بار 3 بار 4 بار فرمایا میں نے 30 بار ان آیتوں کو دہرا کر دلیل بنا دیا ہے کہ کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہے ہمیں محبوب کا مقام سمجھ میں نہیں آیا، محبوب کی شان سمجھ میں نہیں آئی. لوگوں دوستی کا معیار یہ ہے جس نے محبوب کو دوست بنا لیا اس نے اللہ کو دوست بنا لیا. ارے اطاعت کا معیار یہ ہے جس نے محبوب کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اور نافرمانی کا معیار یہ ہے جس نے محبوب کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور جنگ کا معیار یہ ہے جو رسول سے جنگ کر رہا ہے وہ رب سے جنگ کر رہا ہے. اور بلانے کا تعلق کیا ہے کہ جو نبی کے پاس لے کر جا رہے ہیں نبی کی بارگاہ میں بلا رہے ہیں وہ در حقیقت میں رب کی بارگاہ میں بلا رہے ہیں. اتنے مقامات پر جب رب کریم نے اپنے محبوب کی شان کو یوں بیان فرمایا پھر ایک مقام پہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب تیرے لیے ساری شانیں ہیں، تیرے مقام بڑے بلند ہیں. دوستی کا معیار تیرے لیے ہے، اطاعت کا معیار تیرے لیے ہے، جنگ کا معیار تیرے لیے ہے، نافرمانی کا معیار تیرے لیے ہے. اور تیری طرف بلانے والا جو سلسلہ ہے ہماری طرف بلانے والا سلسلہ ہے وہ تیرے لیے ہے. جب ان ساری چیزوں کو رب کریم نے ذکر فرمایا اور ساتھ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. قیامت تک آنے والے بدبخت لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ رب کریم نے محبوب کے ذکر کو بلند کیا ہے، محبوب کے جسم کو بلند نہیں کیا. رب کریم کے علم ازل میں باتیں تھی، بکواس کرنے والے قیامت تک کرتے رہیں گے. میں نے قرآن میں محبوب کی شان کو، ان کی عظمت کو، ان کی رفت کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا، لیکن کچھ ناسور ایسے ہوتے ہیں وہ بکواس کرتے ہیں. جب رب کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. قیامت تک لوگ کہہ سکتے تھے محبوب کا ذکر بلند ہے ان کا جسم بلند نہیں ہے. تو معراج کی رات رب کعبہ نے فرمایا سونیا تیرا ذکر کا جو تذکرہ ہے وہ قرآن میں کر دیا ہے کہ تیرا ذکر بلند ہے. لوگ غفلت میں نہ رہ جائے. معراج کی رات آسمانوں پہ آ جا، لوگوں کو بتا دے کہ محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بھی بلند کیا ہے، تیرے جسم کو بھی بلند کیا ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس لیے کوئی معیار ہمیں یہ نہ آ کر بتائے کہ کس سے کہانی ہے. یہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا. دوستی کا معیار محبوب کے لیے
بلانے کا معیار محبوب ہے، اطاعت کا معیار محبوب ہے، نافرمانی کا معیار محبوب ہے، جنگ کا معیار محبوب ہے، اور پھر ذکر کا معیار بھی محبوب ہے۔ پھر فرمایا اچھا ذکر کو بلند کیا ہے لوگ، یہ نہ کہ جسم بلند نہیں ہے، سونا محبوب کی رات آ جہاں یہ بھی مسئلہ حل کر دیتے ہیں، کسی کو پریشانی رہے ہی نہ کہ ذکر بلند ہے جسم بلند نہیں ہے۔ فرمایا سونے جسم کو وہاں تک لے کر آؤں گا جہاں تک کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا، قیامت تک کے لیے لوگوں کو پتہ چل جائے جس طرح رب نے ذکر کو بلند کیا ہے نا، اس طرح محبوب کی ذات کو بھی رب نے بلند کیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں معراج مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا